بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے سبسکرائبر اور میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے نبیوں کی معلومات کے بارے میں، انبیاء اکرام کی معلومات کے بارے میں آپ کو بتانا چاہا، آج میں آپ کو ایک ایسے نبی کے بارے میں تمام علم آپ کو دوں گی جو بہت ہی بلند اور بالا نبی تھے، جن کا نام حضرت ہود علیہ السلام تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام قومیات کی طرف سے بھیجے گئے تھے، قومیات کی طرف لوگوں کے لیے، یعنی قومیات کی قوم کے لیے بھیجے گئے تھے، ٹھیک ہے، جنہیں مبعوث بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ مبعوث کیے گئے تھے۔ معذرت کے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم یعنی قومیات کی زبان عربی تھی۔ قرآن مجید میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر 7 جگہ پر آیا۔ آپ لوگوں کو قومیات کے بارے میں پتہ ہی ہوگا جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ ایک قوم عاد تھی، ایک قوم سمود تھی۔ ایک قوم سمود جو ان سی تھی، یقین مانے ان کے اوپر ٹڈیوں کا یعنی کہ ایسے ایسے کیڑوں کا عذاب آیا تھا، اور یہ قوم عاد کے اوپر ایک ایسے طوفان کا عذاب آیا تھا، اللہ پاک نے ان کو نہیں معاف کیا۔ یقین مانے اگر ہمارے ساتھ بھی دعائیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں نہ ہو تو یقین مانے ہمارا ان سے بھی برا حال ہو۔ اور یہ اتنی مضبوط، اتنی پتھروں کی طرح مضبوط قوم تھی، لیکن اللہ پاک نے ان کو بھی معاف نہ کیا۔ ان کے اور ہم صرف اور صرف پتہ کس وجہ سے بچتے آ رہے ہیں؟ اپنے نبی کی وجہ سے۔ ہمارے نبی، آپ کو پتہ ہے جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب جبرائیل علیہ السلام پیغام لے کر آتے تھے، تب بھی ہمارے نبی امت کے بارے میں اللہ پاک سے بات کرتے تھے، اپنے بارے میں کبھی نہ مانگا۔ یاد رکھیں اس بات کو، یقین مانیں کہ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ملک الموت حاضر ہو کر پیغام لے کر آئی تو آپ نے تب بھی ذکر کیا کہ میری قوم یعنی میری امت کا کیا بنے گا، اے میری یا اللہ میری امت۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی امت کے ساتھ کبھی کچھ ایسا نہیں ہوگا۔ یقین مانے ہمارے نبی کی دعائیں اگر ہمارے ساتھ نہ ہوں تو آج ہم بھی قوم عاد، قوم سمود کی طرح مصر یعنی مصر جیسے ظالم شہر کی طرح، آپ یقین کریں ہمارا بھی حال انہی قوموں کی طرح ہو۔ ہم پتہ نہیں کس کی دعائیں، ہمارے نبی کی دعائیں اور پتہ نہیں کس بزرگوں کی دعائیں، کن صحابہ اکراموں کی دعاؤں کی وجہ سے، اپنے حضرت حسن حسین کی دعاؤں کی وجہ سے ہم آج اس مقام پر ہیں۔ یقین مانے ہم بہت ظالم قوم ہے، دنیا کی سب سے ظالم قوم مسلمان قوم ہے، جس نے اپنے نبی کی سنتوں کو، اپنے نبی کے جو بتائے ہوئے طریقوں کو بھلا کر اپنی دنیا زندگی میں چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کی خاتون یا آج یہ کوئی عورت یقین مانے دیکھیں تو میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ یہ میرے نبی کی جو باتیں تھیں یا ہم یہ برا کر رہے ہیں، یہ ہم اپنے نبی کے تکلیفوں کا یہ صلہ دے رہے ہیں۔ میرے نبی نے ہمیں ہر وقت یاد رکھا، کیا ہم اپنے نبی کو اتنی جلدی بھول گئے؟ یقین مانے ہم تو ایسے ظالم ہیں کہ ہم جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ پائے۔
ایک واقعہ تھا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی خاتون کے بارے میں یا آج کی عورتوں کے بارے میں اگر پتہ ہوتا، یا تو جیسے بنی اسرائیل کی خاتونوں کو یا بنی اسرائیل کی عورتوں کو باہر نکلنا بند کر دیا گیا تھا، تو آج کی عورتوں کو بھی بند کر دیا جاتا۔ برائی، میں کہتی ہوں کہ میں خود ایک عورت ہوں، تو میں کہتی ہوں برائی عورتوں سے ہی پھیلتی ہے، عورتوں سے ہی شروع ہوتی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دور کی عورتوں کے بارے میں کہ ایسی عورتیں ہوں گی، ایسے کپڑے پہنے ہوں گے، ایسے اپنے جسم کو لچکا کے مٹکا کے چلتی ہوں گی، ایسے باریک کپڑے پہنے ہوں گے کہ ان کے جسم نظر آ رہے ہوں گے، اور بالوں کو ایسے گھما کے اپنے سر پہ باندھا ہوگا جیسے اونٹوں کے کوہان، جیسے اونٹوں کے کوہان۔ تو ایسی عورتیں جنت تو کیا، جنت کی خوشبو تک نہ سونگھ پائیں گی۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی، میرے پیارے نبی کہ ہم نے یہ تکلیفوں کا صلہ دیا۔ بدبخت ہیں ہم، سیاکار ہیں ہم، ظالم ہیں، بدکار ہیں ہم، جنہوں نے اپنے نبی کی ذرا سی بھی تکلیفوں کا احساس نہ کیا۔ اپنی میرے پیارے نبی کی جتنی بھی تکلیفیں تھی، دکھ تھے، ہم نے کبھی ان کی راتوں کا رونا نہ ہم نے کبھی سوچا کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا تکلیفیں برداشت کی۔ طائف والوں نے پتھر تک برسائے اسلام کے لیے، اور آج ہم نے اسلام کو، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تھا، یہ ہم نے جو اسلام کے ساتھ کر دیا، نہیں۔ بڑا یقین مانے میرے پیارے سبسکرائبر، میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اب بھی اپنی زندگی کو بدل لو، اچھے راستے پہ چلو، رب کا نام لینے والا بنو۔ بس اتنی سی دعا ہے۔ میں قوموں کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی، مجھے معاف کر دیں، میرا دل یقین مانے بہت روتا ہے، آج بھی میرا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ میں خود یہ سوچتی ہوں کہ میں نے بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا سا بھی حق ادا نہ کیا۔ میرے نبی آج بھی ضرور ہمیں دیکھ رہے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ آج میں جو آپ کو قوم کے بارے میں بتا رہی تھی، قومیات کا ذکر قرآن مجید میں 9 صورتوں میں ہے۔ مجھے معاف کر دیں اگر کسی کی میری باتوں سے دل آزاری ہوتی ہے، مجھے معاف کر دیجیے گا، کیونکہ مجھ سے برداشت ہوتا۔ مجھے وہ اس وقت سے ڈر لگتا ہے جب روح کھینچ لی جائے گی اور وقت ختم ہو جائے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ نماز شروع کر لو، نمازیں پڑھنا شروع کر لو، یہ نہ ہو کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، یعنی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ تو اسی بات کو سوچ کے میری روح کانپتی ہے، اور اپنے سبسکرائبر سے اتنی سی گزارش کرتی ہوں کہ اپنے آپ کو بدل لو۔ اللہ پاک 5 دفعہ مسجد میں اذان ہوتی ہے، فلاح اور کامرانی اور کامیابی۔ ہم کدھر بھٹکے جا رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ پاک ہمیں 5 مرتبہ بلا رہی ہے، روزانہ بلاتے ہیں، چیخ کے قاری اذان دیتا ہے، لیکن ہمیں اس کی آواز سمجھ ہی نہیں آ رہی، کیونکہ ہمارے دلوں پر مہر لگ گئی، پتھر بن گئے، ہمیں وہ آواز کبھی سنائی نہیں دیتی۔ ظالم ہے ظالم، ہم ظالم ہیں۔ قومیات کے لوگوں کا قد اتنا دراز ہوتا کہ خوف آتا، چوڑے جسم کے مالک، دراز قد کے مالک اور خوفناک لوگ تھے۔ قومیات کے لوگ اتنے مضبوط اور طاقتور تھے کہ اگر پتھر پر پاؤں رکھتے تو پتھر ٹوٹ جاتے اور زانوں تک اس میں دھس جاتے۔ قومیات کی بستیاں کس جگہ پر تھی؟ قومیات کی بستیاں خضر موت اور یمن کے شمال میں بحرین کے کنارے پھیلی ہوئی تھی، اور آج بھی یمن کے علاقوں میں کہیں نہ کہیں قومیات کی آپ کو بستیاں ضرور ملیں گی۔ قومیات عاد قبیلہ حضرت ہود علیہ السلام کے پردادا عاد بن اوس کے نام سے منسوب تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے جو دادا جان تھے، عاد بن اوس کے نام سے وہ منسوب تھا، جو قبیلہ قومیات کا تھا۔ قومیات اسی لیے اس کو کہا جاتا تھا۔ قومیات کے لوگ 7 بتوں کا جو ہے بہت زیادہ چرچا کیا کرتے تھے، یعنی 7 بتوں کو پوجتے ہوتے تھے۔ وود، سواح، یغوث، یغوق، نصر، سمود،
ہتھوار، یہ جو ہے 7 بت تھے جن کو یہ بہت زیادہ پوجتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی وفات خضر موت میں ہوئی، قوم عاد پر سخت آندھی کا عذاب آیا تھا، جس میں یقین مانے قوم عاد کے اوپر جب سخت آندھی کا عذاب آیا تو یہ ان کی موت ان کے اپنے دماغوں کے اتنے بڑے بڑے ان کے پتھروں کی طرح دماغ تھے، ہوا کے اندر یہ ایسے غور غور گھومتے تھے کہ ان کے دماغ آپس میں ٹکراتے تھے اور ان کی موت ہوتی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو اس دنیا سے غارت کیا تو اس کے بعد قوم سمود، جس کا میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں، بہت ایک بلند یہ بھی قوم تھی، لیکن قوم سمود نے ان کے شکستہ مکانوں پر قبضہ کر لیا۔ یعنی قوم عاد کی جب غارت ہوئی، قوم عاد کو جب اللہ پاک نے اپنے عذاب سے مارا تو پھر قوم سمود کا شروعات ہوئی، قوم سمود کی، اور انہوں نے جو ان کے شکستہ حال مکان تھے یا جن پر یہ رہتے ہوتے تھے قوم عاد، تو پھر قوم سمود نے اس پر قبضہ کر لیا اور ان کو اثر نو تعمیر کر لیا، یعنی دوبارہ سے ان کی تعمیراتی شروع کر دی۔ اور یقین مانے قوم عاد جب اللہ کا ان پر عذاب آیا تو آپس میں دماغوں کے ساتھ یہ دھڑک سے آواز آتی تھی، کہتے تھے، اور یہ پھٹ جاتے تھے۔ یہ دماغوں کے پھٹنے سے ایسا عذاب ان کے اوپر آیا کہ دماغوں کے پھٹنے سے یہ مرے۔ اور اسی طرح پھر قوم سمود آئی، قوم سمود کے اوپر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوا، تو پھر یہ بھی پھر آپ کو پتہ ہے ایک قوم تھی جو بندر بنا دی گئی تھی۔ آپ یقین کریں اللہ پاک نے، پتہ نہیں اللہ پاک نے ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے ہمیں یہاں تک رکھا ہوا ہے، ورنہ ہم کتنے عرصے سے ہیں، کبھی ہم پر اتنا بڑا عذاب نہیں آیا کہ پوری کی پوری قوموں کو غارت کر دیا، ایسے ملیا میٹ کر دیا کہ کوئی آج تک کبھی، اور قوم عاد قوم سمود کی آج بھی مثالیں ملتی ہیں۔ دعا کرتی ہوں کہ ہمارا کبھی بھی ان جیسا حال نہ ہو، نہ ہمارا ابن خلف جیسا حال ہو، نہ حمان جیسا حال ہو، کبھی بھی ان جیسے کے ساتھ ہمارا کبھی اٹھنا نہ ہو۔ بس دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک اچھی موت سب کو عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، میرے اس علم کو پھیلانے میں میری مدد کریں، مجھے آپ لوگوں کی مدد کی بہت ضرورت ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے، ہمارے نبیوں کا پتہ لگے، پیغمبروں کا پتہ لگے۔ ٹھیک ہے، میری باتوں سے اگر کسی کی بڑی تکلیف ہوتی ہے، دل آزاری ہوتی ہے، تو مجھے معاف کر دیں، کیونکہ مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں چاہتی ہوں جتنا میرے اندر درد چھپا ہے کاش آپ لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے، اور آپ لوگ بھی اس درد کو پھیلانے میں میری مدد کریں۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ